السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز۔ برائٹ شیڈوز میں آج ہمارے مہمان ہیں ایک بار پھر جناب عرفان میمن صاحب، مرکزی سیکرٹری ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی آپ کی کیا سچویشن ہے ان دا پولیٹیکل انوائرمنٹ پاکستان، اور اس سے پہلے مجھے بتائیے جنرل صاحب کی صحت کیسی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا۔ اور جنرل صاحب کی طبیعت تو خیر پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 1.5 سے 2 سال ان کی طبیعت ایسی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے، مگر پچھلے دنوں ایک سرجری کی گئی ہے جس میں ڈاکٹروں نے بڑا ایک مطمئن کیا ہے ہمیں سب کو کہ ان کی کچھ تبدیلی آئی ہے کچھ طبیعت کے اندر۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی اس صحت اور اس بیماری کے ساتھ، اور مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہوں گے۔ جنگ تو ویسے بھی انہوں نے بہت لڑی ہیں جی، جنگیں تو لڑی ہیں، مگر یہ جو آخری جنگ ہے وہ جو جنگ ان کی جو وہ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری اپنی پرسنلی سوچ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے دیکھیں جو ایک پودا اس ملک کے لیے لگایا تھا وہ ایک چھاؤں دینا شروع کر چکا تھا وہ، مگر ایک ایسی محنت کے بعد جب جنرل صاحب کے اوپر جو الزامات پولیٹیسائز کیسز جو ان کے اوپر کیے گئے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ بنی۔ کیونکہ دیکھیں میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں آج مکافات عمل سے گزر رہی ہیں۔ جنہوں نے جنرل صاحب کو غدار کہا آج وہ پورے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا، کس طریقے سے انہوں نے عوام کو جو ہے وہ لالی پاپ جمہوریت کا دیتے رہے، اور جمہوریت کے نام پہ پاکستان کو 3 ٹینیور مل چکے ہیں ان کو، اور آج برطانیہ میں ان کی حالت دیکھیں تو یہ مکافات عمل ہے جنہوں نے جنرل صاحب نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی جو جنگوں کی آپ نے بتایا کہ انہوں نے کافی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کو چھوڑیں جو انہوں نے اس ملک کے لیے جنگ لڑی، اور ایسے حالات میں لڑی 99 کے اندر جب ملک کے اندر آپ کا جو اس وقت جو آپ کی اکانومیکل سچویشن تھی وہ بالکل آپ کی پاکستان کے اوپر امبارگو لگ چکا تھا، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ 2 مہینوں کی سیلریز نہیں تھی، مگر ان حالات میں جنرل صاحب نے 14 رکنی کیبنٹ سے اس ملک کو ماشاءاللہ سارے بحران سے بھی نکالا، 9/11 کو بھی فیس کیا، بہت سارے چیلنجز کو فیس کر کے وہ آگے بڑھے۔ اور جمہوریت مطلب آپ جمہوریت میں کیا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ میں آج تک یہی نہیں آیا کہ ایک جمہوری لیڈر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے؟ جنرل صاحب کے اندر کوئی شک ہے کہ وہ ایماندار نہیں تھے؟ وہ بہادر ہونا چاہیے؟ کیا جنرل صاحب بہادر نہیں تھے؟ کیا وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ کیا انہوں نے ملک کو اس بحران سے نہیں نکالا؟ کیا انہوں نے ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان نہیں بنایا؟ اب آپ ایک لیڈر میں ایک ایڈ کروں گا، جمہوریت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لبرٹی ٹو اسپیک ہو، اور جنرل صاحب کی ایک جو اچھی چیز ہے جو ابھی ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں کہ سارے چینلز پہلے کی ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، اور صرف گورنمنٹ کی اپنی چیزیں، بالکل آج انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میرا۔ آپ نے دیکھیں دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا۔ دیکھیں آپ نے میڈیا کی بات کی، فریڈم آف اسپیچ جنرل صاحب نے جو دیا، جنرل صاحب نے جب ایک بار آپ کو یاد ہوگا ایک نجی چینل کو انہوں نے بند کیا تھا کچھ وجہ سے، اور اس کے اوپر بہت سارے ہنگامے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں آگے کہا کہ جب میں یہاں آیا تھا اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی تو صرف پی ٹی وی تھا، اور آج اتنے سارے چینلز جو آپ کے موجود ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی وی اس میں ہے یا نہیں ہے، اتنے سارے مائکس وہاں پہ پڑے تھے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ، دیکھیں آپ ایک پلر ہیں، میڈیا ایک اہم پلر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا اپنی ذمہ داری کو اگر سمجھ لے اور میڈیا ایک غیر جانبدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے ایکسپوز خود بخود ہو جائیں گے اگر پاکستان کی میڈیا جس طریقے سے میڈیا آزاد ہونی چاہیے، میڈیا کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی طور پہ، اور یہ اب کوئی شک نہیں ہے اس پہ، کوئی اگر ابہام ہے تو آپ مجھ سے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی میڈیا کو آزاد کرنے کی جو وجہ تھی وہ پاکستان میں بہتری لانا تھا، ان تمام چہروں کو آگے لانا تھا، ترجمانی کرنی تھی عوام کی، مگر یہاں پہ ہم نے بدقسمتی سے دیکھا کہ
تمام چینل کچھ نواز شریف کے لیے کام کر رہے ہیں تو کچھ زرداری صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں تو کچھ اس قسم کی چیزیں بھی آئیں جو لفافہ مافیا بھی آپ کے سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا ایک اہم ستون ہے. اگر میڈیا اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو پاکستان کے اندر بہت بہتری لانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اب آپ نے بات کہی میری پارٹی کے حوالے سے, دیکھیں آل پاکستان مسلم لیگ کی جو ایک بہت چھوٹی عمر کی وہ پارٹی تھی. جنرل مشرف صاحب جب اس ملک کے اندر جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ایک دوبارہ سے لے کے آنا چاہ رہے تھے تو پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تمام تر کیسز کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا اور پھر اچھا پہلے کوئی کیس نہیں تھا جب کوئی پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک جنرل صاحب نے اپنے ٹینیور کے بعد 3 سال تک وہ آتے رہے پوری دنیا میں اپنے لیکچرز دیتے رہے اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مہنگا لیکچر اگر کسی کا اگر ہے تو وہ جنرل مشرف صاحب کے تھے. اور جنرل مشرف صاحب کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ, چاہے وہ امریکہ ہو یورپ ہو, وہاں لوگ پہنچتے تھے تو وہ اپنے لیکچرز دیتے تھے. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ چیزیں جاتے وقت انہوں نے کہا تھا 2007 میں کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے, تو وہ جو انہوں نے کہا تھا اس کے بعد انہوں نے پھر کوشش کی کہ ان تمام حالات کو جو بگڑتا ہوا وہ دیکھ رہے تھے, ان کی نظروں سے وہ ساری چیزیں سامنے سے گزر رہی تھی, تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کے آگے آنا چاہیے اور ایک تھرڈ فورس وہ بنانا چاہتے تھے. وہ تھرڈ فورس اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک تھرڈ فورس پاکستان کی ایک اولین ترجیح تھی, اس وقت ضرورت تھی کہ پاکستان ایک اسٹیٹس کو کا شکار تھا. زرداری صاحب ورسز مسلم لیگ نواز, یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جمہوریت اگر آپ کو چاہیے تو صرف 2 ہی آدمی آپ کو جمہوریت دے سکتے ہیں, یا تو نواز شریف یا تو زرداری صاحب. تو یہ اسٹیٹس کو تھا جس سے عوام کو بہت نقصان پہنچا اور پہلی بار تھرڈ فورس پاکستان میں تحریک انصاف کی شکل میں آئی کیونکہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. جنرل صاحب کے اوپر وہ پولیٹیسائز کیس کیے گئے, پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیا گیا جو کہ اللہ کی مہربانی سے قوم نے ریجیکٹ کیا, قوم تمام جو ایک ملک سے محبت کرنے والوں نے ریجیکٹ کیا اور وہ تمام کیس اپنی موت خود ہی مر گئے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جنرل مشرف صاحب ایک محسن پاکستان ہے اور ماشاءاللہ سے اس 11 اگست کو ان کی برتھ ڈے ہے, تو میں یہاں پہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ایک محسن پاکستان ہے جو اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا. تو جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے اسپیسیفک, میں یہی کہوں گا کہ میری پارٹی اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک جنرل مشرف صاحب پراپر طریقے سے پارٹی کو لک آفٹر نہ کریں. اس وقت تو الیکشن کمیشن کے تحت ان کو 4 صوبوں سے نااہل قرار دیا ہوا ہے, ان کو سیاست میں حصہ لینے کا جو ہے وہ انہوں نے رائٹس لے لیے. تو ایک پارٹی کی جو ایک بنیاد ہے, جو ایک سمبل ہے, جو ایک ہماری ایک نظریاتی جو ساری ایک سوچ ہے وہ تو جنرل مشرف صاحب ہیں اور ان کا ویژن ہے. انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں ان تمام معاملات میں چل لے کے آگے بڑھنا ہے. اور جب تحریک انصاف کامیاب ہو گئی اپنے اس تھرڈ فورس کو بنانے میں تو جنرل مشرف صاحب نے ضد نہیں کی, انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا, ایکسیپٹ کیا اور ہمیں کہا کہ آپ اب اس تھرڈ فورس کو سپورٹ کریں. اس کا مطلب آبجیکٹیو اچیو ہو گیا آف کورس تھرڈ فورس, مگر اب آپ کو ایک فورتھ فورس کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کو ایک بیٹرمنٹ کے لیے ایک اچھی اپوزیشن بھی چاہیے, جی کریڈیبل آپ کی اپوزیشن چاہیے تاکہ ایک حکومت کو آپ چیلنج کریں تو آپ کے اوپر کوئی نظر, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اس وقت اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اپورچونسٹ ہے, وہ ایک ماضی کے اندر تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ ایک مکافات عمل سے یہ ملک گزر رہا ہے اور میں جب بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ اسی لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ ایک تھرڈ فورس کی جو بنیاد تھی وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اس میں تحریک انصاف کو کامیاب کیا. اب تحریک انصاف کے اوپر ذمہ داری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اب جو یہ جو 3 سال کے بعد کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی جو اس وقت ایک پلاننگز ہیں, جو ان کے جو طریقہ ہے ایک حکومت جو تھا جس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے تھے, اب وہ ایک بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں. جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کو 2 چیلنجز تھے, ایک تو معاشی چیلنج تھا اور دوسرا جو تھا وہ بیوروکریسی تھی. ان دونوں چیلنجز کو سمجھنے میں ان کو 3 سال لگ گئے, مگر اب جو ایک جس ٹریک پہ وہ جا رہے ہیں, جیسے کشمیر میں ان کو ایک کامیابی ملی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طرف پاکستان اب چل پڑا ہے. اب ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی اور تمام ان لوگوں کی جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں
اور تمام اداروں کی، اور اسپیشلی آپ کا میڈیا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی اپنے اپنے ڈومین میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں. یہ ملک ایسے نہیں آگے جائے گا. اس ملک کو اگر آپ واقعی اگر سمجھتے ہیں کہ واپس ہمیں دوبارہ ایک لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنانا ہے تو اس میں ہمیں سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی اچھا ہوگی. میرا ایک سوال ہے، ابھی جو ایک بات بھی ہوئی آپ سے، جب بھی آپ کی جو گورنمنٹ آتی ہے، آرمی کی گورنمنٹ آتی ہے، تو اس کا فوکس ہوتا ہے ڈیموکریسی، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیموکریسی پہ آتے ہیں، الیکشنز کرواتے ہیں. اچھا جب کبھی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہت والی سوچ، امیر المومنین بننے کے شوق پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ مطلب جمہوری لوگ کنگڈم کی طرف سوچتے ہیں، اور جب آرمی گورنمنٹ آتی ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ شہزاد بھائی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمیں اس وقت ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جی، اور میں انکلوڈ آپ کو بھی ساتھ میں ملاؤں گا، دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کے پاس بھی موجود ہے، اور جو مجھے سن رہے ہیں ان کے پاس بھی یہ جواب موجود ہے. دیکھیں ایک کریڈیبل لیڈرشپ چاہیے جمہوریت کے لیے. پارلیمانی نظام کے اندر جب آپ کا پارلیمانی وزیر اعظم وہی کرپٹ اگر ہے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے آپ جمہوریت سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس جمہوریت کا جس جمہوریت کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہی نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کے یہاں مارشل لا لگا اس وقت آپ کو بہتر جمہوریت کے اندر جو آپ کو ایک فائدے ملنے چاہیے وہ آپ کو اس وقت ملے. ملک نے ترقی بھی اسی دور میں کیا. جمہوری لیڈر کے اندر یہ کیوں جمہوریت کے لیڈرز جو ہے اپنے آپ کو جمہوری چیمپئنز تو کہتے ہیں، مگر کیوں وہ کارنامے وہ صرف باتیں الیکشن میں نظر آتی ہیں، ان کی باتیں پریکٹیکلی نظر نہیں آتی. جنرل مشرف صاحب نے تو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان آپ کو بنا کے دیا، وہ انہوں نے سینچری میکر اپنے آپ کو ثابت کیا. آپ کیوں 10 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی 15 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی 50، کبھی 60 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اس وقت سب سے بڑا فقدان لیڈرشپ کا ہے. جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ آپ کی کریڈیبل نہیں ہے. آپ کی لیڈرشپ کریڈیبل ہوگی تو آپ کے نیچے جتنی اس وقت آپ جنرل مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں یہاں پہ خان صاحب کو بہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب ایک کریڈیبل حکومت آ گئی، ایک ایماندار آدمی آپ کی آج وزیر اعظم ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے بعد آج عمران خان صاحب کی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک کریڈیبلٹی نظر آتی ہے، ایک ویژن نظر آتا ہے، ایک ان کی اسٹرگل نظر آتی ہے. سیاسی اختلافات ہر پارٹی کے ہوتے ہیں، مگر سب سے پہلے پاکستان اس ملک کے اندر تقریباً سیم ہی ہے. تو آج آپ دیکھیں نا کہ آج کیوں آج عمران خان کی قیادت میں کیوں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیوں پاکستان دوبارہ اسی طریقے سے جیسے جنرل مشرف صاحب کے دور میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت بہتری آئی، پھر آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے اندر بہت بہتری آ رہی ہے، آئی ٹی لیب میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. اب فیکٹریاں دوبارہ سے آباد ہو گئیں. فیصل آباد آج آپ کے پاس دوبارہ سے ٹیکسٹائل کے اندر ساری فیکٹریز بڑھ چکی ہیں. یہ انڈسٹریز اور یہ ساری ٹیکسٹائل اور یہ تمام چیزیں کیوں بہتر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ڈیسیزنز اچھے لیے جا رہے ہیں. ملک کے لیے ایک بہتر لیڈرشپ جب تک آپ نہیں ان کو دیں گے، اور جب تک اس لیڈرشپ کے ساتھ ایک اچھی ٹیم نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں پرابلمز آتی رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. انہوں نے اسپیشلی یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد ہم پوری کوشش کریں گے کہ کبھی مارشل لا نہ آئے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے وقت آئے مگر کبھی بھی مارشل لا کی طرف ہم آگے نہیں. اس کا مطلب بیسیکلی جو بنیاد تھی ڈیموکریسی کی وہ ڈال دی گئی، اور اسی سے میرا کنیکٹڈ سوال ہے کہ پھر یہ کیوں کہا گیا انہی کو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج؟ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جملے سے؟ کچھ دیکھیں کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے، اوور کانفیڈنس انسان کو مار ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو کتنا اچھا بہترین موقع ملا، ایک حکومت کرنے کا موقع ملا، وہ ڈیلیور کر سکتے تھے، محترمہ کی لیگیسی کو کیش کر سکتے تھے. ایک اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ان کو حکومت ملی، اور اس حکومت کے اندر آنے کے بعد کیا آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ کام ہوا ہو؟ آپ کے سی پیک پہ کام ہوا ہو؟ آپ کے پنجاب کے اندر کوئی دوسرا کام جو رکے ہوئے تھے وہ آگے بڑھے ہو؟ آج تک آپ کی گرین لائن جو ہے اس وقت آپ کی جو ہے وہ کنٹروورشل ہے. تمام صوبوں کے خود وزراؤں نے اور اپنے بلبوتے پہ 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ خود لگانا شروع کر دیا. یہاں پہ دیکھیں سندھ حکومت اور وفاق کے اندر جو ہے دوریاں ہیں، اور وہ دوریوں کی وجہ کیا ہے
کہ ایک نظریہ نہیں مل پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوشش ضرور کر رہی ہے, اور مرتضیٰ وہاب کے ایڈمنسٹریشن کے جو اس وقت نئے ماشاءاللہ سے جو اعلانات کل ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی کنٹروورشل ہے. اس پہ تحریک انصاف کورٹ میں جا چکی ہے. خرم صاحب جو ہے وہ, شیر زمان صاحب جو ہے وہ, کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عدالت میں اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں 18ویں ترمیم ایسا لگتا ہے مائٹ از رائٹ, تو یہ ایسے نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. آپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں. آپ کو میں نے لاسٹ اپنے تمام انٹرویوز میں بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھیں تمام اسٹیک ہولڈرز میں بزنس کمیونٹی ایک سب سے اہم پلر ہے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مفادات کی سیاست کو دور کر کے آپ کو ملک کے لیے سوچنا ہوگا. ان تمام چیلنجز میں جیسے کہ میں نے کہا کہ سب کو اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. اس طریقے سے اگر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ وہ تمام پارٹیاں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہہ رہی تھیں, آج ان کی سچویشن سامنے آ گئی. کشمیر کا سامنے آ گئی کہ کشمیر کے اتنے بڑے دعوے کیے گئے, 6 سیٹیں نہیں لے سکے, 7 سیٹیں نہیں لے سکے, 6-7 سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے تو اب مان لیا کہ یہ اس حمام میں سب ننگے ہیں, وہ تو ایک ایکسپٹ کر چکے یہ بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی پارٹی کے اندر 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام اداروں کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے, تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. مگر دوسری طرف ایک میں ہے کہ میں نواز شریف, میں مریم نواز, اور پھر ان کے جو اسپوک پرسن ہیں, آپ ان کی باتیں سنیں کہ اس قدر ذلت کبھی میں نے کسی پارٹی کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھی کہ کس طریقے سے لندن میں ایک 3 بار بنا ہوا وزیر اعظم وہ ایک جو ہے وہ کس طریقے کے حالات سے وہ گزر رہا ہے. یہ مکافات عمل نہیں ہے. تو کیا ہمیں یہ مجھے کیوں نکالا پھر سننے کو مل سکتا ہے؟ مجھے کیوں نکالنا تو وہ تو ختم ہو گیا, پھر ووٹ کو عزت دو آ گیا. اب آپ کو نہیں, اب وہ جو یو کے سے جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے نظریے جو تھے وہ عوام نے ریجیکٹ کر دیے. اب آپ فاروق حیدر صاحب کو دیکھیں جو ایکس وزیر اعظم ہیں, ان کی لینگویج دیکھیں, ان کے جو پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے الفاظ کی ادائیگی کی ہے ایک وزیر اعظم کے لیے, اور اپنی پارٹی کو جو کہ ایکسپوز ہو چکی ہے اس کے لیے کس طریقے کے معاملات انہوں نے کہے, اور موجودہ حکومت کے لیے انہوں نے کیا باتیں کی. دیکھیں بڑا کیٹیگوریکلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت, عوام, یہ آج ایک پیج پہ آ چکی ہے. انتظار ہے کہ تمام ہمارے میڈیا, تمام ہمارے جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا ماضی میں. اب آپ کے پاس وہ وقت واپس نہیں آنا کہ آپ ایک بےمانی کریں, آپ یہاں سے پیسہ لوٹیں, کھائیں پئیں اور چلے جائیں. اب میرے خیال سے وہ تبدیلی پاکستان میں آ چکی ہے. ریاست مدینہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے, یہ پاکستان دوسرا دنیا کا بڑا دوسرا ملک ہوگا جو ریاست مدینہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا. تو اس کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, جو ایک بنیاد ہماری تھی اس ملک کی, جو قربانیاں تھیں, وہ تو ہم کہیں دور چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور اب اگر ہمیں اب سمجھ آئی گئی ہے, چلیں دیر سے صحیح سمجھ تو آ گئی ہے کہ اب ہم پچھلے ماضی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو ہمیں اگر ہم دہرائیں گے تو پھر ہم ایک بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. اس وقت جمہوریت کو اگر آپ واقعی اگر جمہوری طور پہ آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں, پارلیمانی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں ان کو بہتر پرفارمنس کے بغیر آگے سیٹیں مل جائیں گی تو وہ ان کی بھول ہے. انہیں محنت کرنی پڑے گی, انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور سامنے جتنی بھی دوسری پارٹیاں ہیں, اس وقت ویکیوم ہے, اس وقت پورے پاکستان میں سیاسی ویکیوم ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورتھ فورس کی ضرورت ہے جو کہ کریڈیبل اپوزیشن دینے میں کامیاب ہو. اچھا, میرا اسی ابھی آپ نے ایک بات بھی کی کہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, وفاق میں اور صوبائی میں. اچھا, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی صوبائی کو سپورٹ کرتا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کا مطلب اس ملک میں ایک ملکی سیاست ہے اور ایک صوبائی سیاست ہے. اور جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں, پچھلی گورنمنٹس بھی دیکھتے ہیں, تو صوبائی طور پہ آپ کا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اور جو پنجاب میں ونر ہوتا ہے وہ ملکی سیاست پہ آ جاتا ہے. تو ایکچولی سیاست ہماری صوبائی ہے, صوبائی میں جس کو زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں وہ پھر ملک پہ آ جاتا ہے.
اس پہ مجھے بتائیے اور اسی کو مجھے لنک کیجیے گا کہ ریاست مدینہ کیا وہ صوبائی ایک چیز تھی یا وہ پورا ایک گلوبل فینومینا تھا؟ دیکھیں ریاست مدینہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ جو خان صاحب نے دیا ہے ہماری تو بنیاد ہی وہی ہے، اس میں کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی. ریاست مدینہ جو انہوں نے بات کہی ہے پاکستان، جیسے میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی نظریے کے اوپر بنا، تو وہ ریاست مدینہ ہی تھی. تو اس پہ کوئی تبدیلی نہیں، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. قائد اعظم نے جب بنیاد ڈالی تب بھی وہی بنیاد تھی ریاست مدینہ. قائد اعظم کے وقت میں بھی کوئی صوبائی بنیاد نہیں تھی، کوئی صوبائی بنیاد نہیں تھی. اب یہ تو لیڈرشپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی پارلیمنٹ جو آپ کی سب سے سپریم ہے، صحیح ہے نا. اب ان کے فیصلوں سے اس ملک کی اندر بہتری آ سکتی ہے، ان کے غلط فیصلوں سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، قائد اعظم نے تو یہ تین چیزیں کہی تھی. بالکل. تو وہ کیوں کہی تھی؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں جو لاہور میں میرے خیال سے پنجاب میں مندر کا اندر ایک واقعہ پیش آیا، فوری طور پہ موجودہ حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو موٹو لیا. یہ بتایا کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایک گورننس کہ جیسے ہی کوئی اس ملک کے اندر اقلیتوں کے اوپر غلطی ہوئی فوری طور پہ حکومت نے ایکشن لیا، سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، اور ہم نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق وہی ہیں جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں اپورچونسٹ رہی ہیں ماضی میں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں جمہوریت کو کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. صحیح ہے، میں نے مان لی، تو اس کا ریونج آپ نے کس سے لیا؟ عوام سے لیا. آج پاکستان کے اندر آپ ابھی تک ایک بہتر ہیلتھ پالیسی نہیں دے سکے، ابھی تک آپ ایجوکیشن پالیسی نہیں دے سکے. آج آپ کے ٹیچر بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے منسٹر بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے میڈیا کا مائک جا کے جائیں اور ان کی طرف لے کے جائیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے ملک کا ترانہ سنائیں، وہ نہیں سنا سکتے. آپ ان کو کہیں کہ آپ پہلا کلمہ پڑھ کے سنائیں، وہ نہیں سنا سکتے. تو دیکھیں اس وقت کمزوریاں بہت ہیں ہمارے یہاں. اس وقت جو ایگزامز ہوئے ہیں ان پچھلے 2 سالوں کے اندر کورونا کی نظر ہو گئے، سارے پرچے پہلے سے لیک ہو جاتے تھے. تو جب ایجوکیشن سیکٹر میں یہ حال ہوگا، ہیلتھ کے اندر یہ حال ہے کہ آپ کے راستوں میں عورتیں جو ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ معاملات کے اندر کہاں کس پرابلم سے گزرتی ہیں، ہاسپٹلز نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ایسے کیسز جو ہیں وہ رپورٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک فنڈامنٹل رائٹس، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب، جمہور کا مطلب عوام کو تو آپ نے جو ہے وہ نہ کوئی پالیسی دی، نہ کوئی آپ نے ان کے لیے کوئی فیوچرسٹک کوئی ایک چیزیں کی. آپ دیکھیں پریکٹیکلی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک چیز نظر آئی کہ کشمیر کے اندر فوری طور کے اوپر 2 سال سے میں بھی اس کا حصہ رہا، مگر آج ایک میسج آپ نے دنیا کو اور انڈیا کو دیا کہ ایک طرف آپ کیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے. تو ایک اچھی چیز ہوئی نا، تو آپ اس کو انڈورس کریں. جو سندھ کے اندر اگر سندھ حکومت کوئی بہتر کام کرتی ہے آپ اس کو 100% انڈورس کریں. پنجاب کے اندر کوئی پنجاب حکومت اچھا کام کرتی ہے آپ اس کو انڈورس کریں. تو یہ سارے جو NFC ایوارڈ تھا یہ کیا تھا؟ یہ ایک چاروں صوبوں کو ایک کر دیا گیا تھا کہ یہ تمام ایک فیملی بن گئے، اور تمام صوبے آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ NFC ایوارڈ کے ذریعے جو کمزور صوبہ ہے اسے مضبوط کرے. تو آپ مطلب پاکستان دیکھیں پنجاب نہیں ہے، پاکستان سندھ نہیں ہے، نہ پاکستان بلوچستان ہے، نہ خیبر پختونخوا ہے. پاکستان پورا پاکستان ہے جس کو تمام اس کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے سانجھے ہیں، چاہے صوبہ کوئی بھی ہو. اب میں پنجاب کا کیا میرا صوبہ نہیں ہے؟ وہ میرا ہی صوبہ ہے. آج آپ سندھ کے اندر اگر بات کریں تو سندھ میں ڈومیسائل اور جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، آپ سندھ کے اندر تمام تر جتنے بھی پولیس کے اندر یا تمام اداروں کے اندر پوزیشن ہولڈرز دیکھیں وہ سندھ کا ہولڈر ہی نہیں ہوگا، وہ کراچی کا رہائشی نہیں ہے، وہ یا تو پنجاب سے ہوگا یا وہ سندھ سے ہوگا. تو مطلب آپ کو آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے، آپ کے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے، آپ کی جو کانسٹیٹنسی ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کو باہر سے آدمی لے کے آنا پڑتا ہے. کیا آپ کے اندر وہ موجود نہیں ہے؟
یہ ایک سب سے بڑا اس وقت جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں اس قسم کے کاموں کو جو ہے وہ مل کے جوائن ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور میں کیوں بہتر بلدیاتی نظام تھا, کیوں تمام صوبوں کے اندر کام ہو رہا تھا, کیا سندھ میں کام ہو رہا تھا, کیا پنجاب پڑھا لکھا نہیں بن رہا تھا, کیا پنجاب بلوچستان کے اندر کام سی پیک کا ویژن کس نے دیا آپ کو, کس نے یہ کانسیپٹ دیا؟ جنرل مشرف صاحب نے دیا. ایک بہتر پارلیمانی نظام آپ کو جنرل مشرف صاحب نے دیا. یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا بلدیاتی نظام, ابھی کچھ نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں گراس روٹ تک آپ کے پرابلمز حل ہو رہے تھے. تو یہی تو بات ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی آپ کے اس چینل پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں تمام حکومتوں کو, موجودہ حکومت کو بھی, جس میں آدھے وزیر اور مشیر ہمارے ہی ہیں, مگر آج کی حکومت کو سپورٹ کرنے کی وجہ عمران خان صاحب ہے. جی, جو ان کا ویژن ہے, جو ان کی ایک پرسنالٹی ہے, جو ان کی کریڈیبلٹی ہے, جو ان کی ایک ہانسٹی ہے. باقی اگر ان کی غلطیوں پہ نظر ڈالی جائیں تو جنرل مشرف صاحب نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا 60 روپے پہ ڈالر 10 سال تک. کوئی حکومت ماضی کی یا موجودہ حکومت اسے, پاؤں تو دور کی بات ہے, اس کو آپ دیکھیں تو صحیح نہ ہو, اس کو کنٹرول کرنے میں وہ روک سکی ہے. ان کو کیوں نہیں روک پائے رہی؟ اس کی وجہ سے کہ پالیسی نہیں. اب آپ دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر اور چیزوں میں بہتری آ رہی ہے, تو اس کے اندر بھی آپ کے بہتری آنی شروع ہو رہی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمیں اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. جب تک بہتر ڈیسیزن نہیں لی جائیں گی, دیکھیں a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. آپ اگر ایک ایسے لیڈر کو بٹھا دیں کہ جس کا مقصد ہی اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 2.25% تھی, اور ان کی اپنی بزنس کی تھی 2200%. تو آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ آپ جب ایک لیڈر اپنا 2200% گروتھ دکھا رہا ہے, اور اس کی ہی کے دور میں پاکستان کی گروتھ 2.25% ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے یا وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے تمام پیپلز پارٹی اور جو یہ جو آپ کا جو پی ڈی ایم بنا, یہ پی ڈی ایم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ بے روزگاروں کی ٹیم ہے. یہ تمام بے روزگار وہ تھے جو جمع ہوئے تھے, اور میں نے پہلے کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہوگی جو سب سے پہلے وہاں سے جائے گی, اور وہی اس کو چلا رہی تھی. آج پی ڈی ایم کہاں ہے؟ آج پی ڈی ایم کی کہاں پہ کوئی آپ کو شور شرابہ نظر آ رہا ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ سب سے اہم جو مین پارٹی تھی وہ جو پارلیمنٹ میں تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. تو پیپلز پارٹی کوئی اگر یہ فیصلہ کرتی تو اس کو نقصان تھا, سیاسی طور پہ نقصان تھا, تو انہوں نے بہتر فیصلہ کیا. یہ بتائیے کہ جو عوام کے مسئلے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک صوبائی پولیٹکس کیوں ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل ویکسینیشن ہے, ویکسینیشن ہر صوبائی کے الگ الگ مسئلے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم گورنمنٹ آف سندھ دیکھیں, یہاں کے الگ ویکسینیشن, اور جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی صرف اس وقت صرف سندھ میں لاک ڈاؤن ہے, اور باقی جو پورے ملک میں کہیں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. بہت بدقسمتی ہے, آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. پورے پاکستان کے اندر اسد عمر صاحب نے 8 بجے تک کا ٹائم دیا ہے تمام شاپنگ مالز کھولنے کا, اور ہفتہ اور اتوار جو ہے 2 چھٹیاں انہوں نے اناؤنس کی ہیں. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر ایک 18ویں ترمیم کے بعد وہ اپنے اختیارات انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ویکسینیشن کے جو اس وقت وائلیشنز ہمیں نظر آئیں, کس طریقے سے بدمزگی نظر آئی, وہاں پہ لوگوں کا جو ہجوم نظر آیا, رش نظر آیا, میں پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی ایک ہم چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ کی حکمت عملی جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اپنے ہی مفاد کے اوپر نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس پہ ہر کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وفاق اس وقت پوری سپورٹ کر رہا ہے سندھ کو. سندھ کو بھی چاہیے کہ سندھ اور وفاق اور تمام صوبے مل کے ایک اجتماعی طور پہ ایک ایسی پالیسی بنائے جس کو پوری قوم ایکسیپٹ کرے, چاہے وہ ویکسینیشنز کے لیے ہو, چاہے وہ لاک ڈاؤنز کی ہو, چاہے وہ کسی بھی ایک. آپ کیوں اے پی سی بلاتے ہیں؟ بلانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو آپ حل نہیں کر سکتے وہ آپ مشورے کے لیے اے پی سی بلاتے ہیں. تو کیوں آپ کو اس تمام ایشوز کے لیے آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑی؟ آپ کو بلانا چاہیے, تمام لوگوں کو اے پی سی بلانی چاہیے, اور ویکسینیشن اور کرونا سے بچنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانی چاہیے. سیاست کو الگ کر دینا چاہیے. کم از کم لوگوں کی جانوں سے تو آپ نہ کھیلیں. آج بھی 95 کے قریب جو ہیں وہ لوگ کرونا کی نظر ہو گئے. تو یہ ویکسینیشنز جو ہیں اس پہ بھی کنٹروورسیز ہیں, اور تمام صوبے اپنی اپنی کنٹروورسیز کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت اس وقت جو ہے وہ اجتماعی پالیسی کی ہے, اور تمام صوبے کم از کم اس قوم کو اور کتنے امتحانات میں آپ ڈالیں گے. دیکھیں آج گراس روٹ کا وہ آدمی جس کے گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو اس وقت بے روزگاری سے گزر رہا ہے, وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو روز کما کے روز کھانے والے ہیں وہ اپنا حال
تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے گزار رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کو ایک اجتماعی پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ. انشاءاللہ. تھینک یو. صرف آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ جب اتنے سارے مسئلے مسائل کیا عوام کو سمجھ میں نہیں آتے, عوام دیکھ نہیں رہی ہوتی ہیں, یا دوسرا یہ کہ کیا ہم عوام ہیں یا ہم صرف ایک ہجوم ہے؟ اس پہ آپ کا ایک فائنل کامنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کر دی جس بات کو میں بار بار آپ کے پروگرامز میں کرتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کو جب میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں, میں پریزیڈنشیل سسٹم کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہوں, تو یہ میری سوچ ہے. آپ مجھ سے اتفاق کریں, پوری قوم اتفاق کرے یا نہ کرے, مگر یہ میرا جمہوری حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اس وقت کوئی لمبی اننگ کی ضرورت ہے, اور وہ لمبی اننگ کم از کم ایسی ہو کہ جس میں پریزیڈنشیل سسٹم ہو, ڈیسیزن میکر ایک ہو, اور اس کے ساتھ تمام جو ٹیم ہو وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والی ٹیم ہو. تو آپ ایک بہتر جمہوریت کی طرف پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کے. یہ تو 5 سال کی ایک سسٹم آتا ہے, اور 3 سال کے بعد وہ دوبارہ الیکشن کی کیمپین کی طرف آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور پھر تختیاں تبدیل ہوتی ہیں ہر سال. تو جب آپ سیاست کو مفاد کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس وقت تک پارلیمانی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. پارلیمانی نظام اسی وقت کامیاب ہو سکے گا کہ جب ایک اگر حکومت کر رہا ہے تو دوسرا اپوزیشن بھی ڈیلیور کر رہا ہو, کیونکہ ان کی پاس بھی اپنی کانسٹیٹنسی موجود ہے, وہ بھی اپنی کانسٹیٹنسی میں کام اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت ان کو سپورٹ نہ کرے تو آپ کی میڈیا کا رول ہے اس میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام عوام شعور ہے, عوام کے اندر تو شعور ہے. عوام کو آپ نے اس قابل کہاں چھوڑا ہے؟ عوام کو تو آپ نے اس کے دودھ, بچوں کے دودھ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, اس کے بجلی کے بل بھرنے کے لیے, اس کو روڈوں پہ پتھر مارنے کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے آپ نے تو عوام کو اس لیے رکھا ہوا ہے. تو میں ہجوم کیوں کہہ رہا ہوں؟ عوام بیکتی رہے گی روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کے اور جب تک وہ قوم, جب تک کوئی قوم نہیں سدھر سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے. اس وقت آپ کے پاس اس ملک کے اندر تمام اپورچونیٹیز موجود ہیں. اس وقت ایک بہتر حکومت موجود ہے, تمام ادارے کام کر رہے ہیں. اس وقت اب آپ کو اس سے بہتر پوزیشن کیا چاہیے؟ اب آپ کا ایز ایک سٹیزن آف پاکستان, بینگ اے پاکستانی, we have a responsibility, we should realize our responsibility over self. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان بہتر ہو جائے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھیں کہ سماجی پاکستان کے اندر کتنے ادارے بن چکے ہیں. کیوں سماجی ادارے بنتے ہیں؟ کیوں یہ این جی اوز آگے آتی ہیں؟ جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی, جب آپ کا جب ایک پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں, جب آپ کی ریاست اپنے کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر آپ کی این جی اوز اور پھر سماجی لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اور ہم اب بچے نہیں رہے, نہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ماضی میں جو چیزیں ہوئیں اس میں غلطیاں کس نے کی ہیں. سب کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا, میرے خیال سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جنہوں نے غلطیاں نہیں کی ہوں گی. ہر آدمی اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اس ملک کے لیے اگر بہتر سوچے اور تمام اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں, ملک کے مفاد کے لیے کام کریں, سب سے پہلے پاکستان کے لیے کام کریں, تو انشاءاللہ جنرل مشرف صاحب نے جو کشکول توڑا تھا اس کشکول کو دوبارہ توڑنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جنرل مشرف صاحب نے جو کہا تھا کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. اگر آپ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے, ٹانگیں کھینچتے رہیں گے اور اپنے مفاد کے لیے اس قوم کا استعمال کرتے رہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور مزید بہت سارے سال لگ سکتے ہیں ایک بہتر جمہوریت کی طرف جانے کے لیے. اور یہی بات میں یہاں پہ اینڈ کروں گا کہ اگر قائد اعظم کے اس ویژن کے مطابق جو پاکستان کو وجود میں آئے گا پاکستان, یہ تمام چیزوں کو اگر ہم اس کو آگے فرنٹ پہ رکھ کے اگر اس ملک کے اندر تمام تر انسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنز اور تمام جو ہمارے جو ڈیسیزن میکرز ہیں ان کے ساتھ اگر مل کے اگر ہم آہنگی کے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر رول ادا کرنے کا سوچیں تو ہم ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ عرفان صاحب. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.